السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الاخبار میڈیا پر۔ ناظرین، یہ خبر بہت اہم ہے، تمام اہل مدارس تک یہ خبر پہنچانے میں ہماری مدد کریں، خود بھی ویڈیو دیکھیں اور مکمل جانکاری حاصل کریں، اور سبھی مدارس والوں تک یہ خبر ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، یو پی میں غیر تسلیم شدہ سبھی مدارس کے سروے کا حکم۔ مدرسہ بورڈ کے 16,000 مدرسوں کے علاوہ ندوۃ العلماء، دارالعلوم دیوبند سمیت دیگر بڑے اداروں سے منسلک اور NGO کے تحت چلنے والے مدارس کا ڈاٹا جمع کرنے کی تیاری۔ یو پی مدرسہ تعلیمی بورڈ سے رجسٹرڈ مدارس کے علاوہ سبھی مدارس کا سروے کیے جانے کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ بورڈ سے تسلیم شدہ مدارس کی تعداد 16,513 ہے۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں مدارس و مکاتب، دارالعلوم ندوۃ العلماء، دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سمیت دیگر اداروں کے ماتحت تعلیمی سرگرمیاں انجام دے رہی ہیں۔ بڑی تعداد میں مدارس NGO کے تحت بھی چل رہے ہیں۔ حکومت اب سبھی مدارس کا سروے کرانے جا رہی ہے۔ سروے کمیٹی ADM کی نگرانی میں کام کرے گی۔ ضلع بیسک تعلیمی افسر، ضلع اقلیتی افسر اور متعلقہ حلقہ کے SDM بھی کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ 10 اکتوبر تک سروے مکمل کر کے DM کے ذریعے 25 اکتوبر تک رپورٹ حکومت کو سونپے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مدرسہ بورڈ کے مدارس کے تعلق سے بھی 3 حکم نامے جاری ہوئے ہیں۔ راجدھانی کے گوسائی گنج حلقے میں گزشتہ دنوں ایک مدرسے میں ٹیچر کے ذریعے بچے کو بیڑی سے ماد کر زد و کوب کرنے کا واقعہ رونما ہوا تھا، جس کا قومی اطفال کمیشن نے نوٹس لیا تھا۔ قومی اطفال کمیشن کے خط پر 15 جون کو مدرسہ تعلیمی بورڈ میں ہوئی میٹنگ میں یہ بات رکھی گئی ہے۔ مدرسہ بورڈ کے علاوہ سبھی مدارس کا سروے کرایا جائے۔ بورڈ ممبران نے اتفاق رائے سے اس قرارداد کو منظور کرتے ہوئے تجویز حکومت کو بھیج دی ہے۔ حکومت نے 30 اگست کو حکم نامہ جاری کرتے ہوئے UP کے سبھی ایسے مدارس جو مدرسہ تعلیمی بورڈ سے تسلیم شدہ نہیں ہیں، ان کا سروے کرائے جانے کا حکم دیا ہے۔ اس سروے کی زد میں 16,513 تسلیم شدہ مدارس کے علاوہ سبھی مدارس شامل ہوں گے جو بڑے دینی تعلیمی ادارے جیسے لکھنؤ کے ندوۃ العلماء اور سہارنپور کے دارالعلوم دیوبند سے ملحق ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں مدارس NGO کے تحت چل رہے ہیں اور بڑی تعداد میں مساجد میں بھی مکتب کی شکل میں بھی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ حکم نامے کے ساتھ سروے کا خاکہ بھی منسلک ہے، جس میں 12 نکاتی معلومات جمع کی جائیں گی۔ مدرسہ کس تنظیم کے تحت چل رہا ہے، بچے کتنے ہیں، اساتذہ کی تعداد، نصاب تعلیم، ان کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے وغیرہ نکات کو سروے میں شامل کیا گیا ہے۔ مدرسہ بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر افتخار احمد جاوید نے بتایا کہ بورڈ سے تسلیم شدہ مدارس کی تفصیلات بورڈ کے پاس ہیں، لیکن بڑی تعداد میں مدارس اور بھی چل رہے ہیں جو کسی دینی ادارے سے منسلک ہیں یا NGO کے تحت چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جانچ نہیں، صرف سروے ہے، کسی کو اس حکم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سروے سے معلوم ہو سکے گا کہ کل کتنے طرح کے مدارس چل رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب بورڈ کے تحت چلنے والے مدارس کے لیے بھی 3 حکم نامے جاری کیے گئے ہیں۔ ابھی تک مدارس میں اساتذہ کے تبادلے کا کوئی نظام نہیں تھا، لیکن اب ضابطے میں تبدیلی ہونے تک وہ مدرسوں کی آپسی رضامندی سے تبادلہ کیا جا سکے گا۔ اس کے لیے اساتذہ کا مساوی عہدے پر ہونا لازمی ہے۔ بورڈ میں خواتین اہلکار کے لیے میٹرنٹی لیو کی تجویز پاس کی گئی تھی، جسے حکومت نے منظور کر لیا ہے۔ اب بیسک تعلیمی بورڈ اور ثانوی تعلیمی بورڈ کی طرح مدرسہ بورڈ کی خواتین کو بھی میٹرنٹی لیو کا فائدہ ملے گا۔ ایسے مدارس جن میں کمیٹی نہیں ہے یا کمیٹی متنازع ہے، وہاں تعینات اہلکار کے انتقال کے بعد پسماندگان کی تقرری میں بھی شدید دشواریاں ہو رہی تھیں۔ اب حکومت کے حکم نامے سے پسماندگان کی تقرری کا راستہ بھی صاف ہو گیا ہے۔ ایسے مدارس میں پرنسپل اور DMO کی منظوری کے بعد رجسٹرار تقرری کر سکے گا۔ بعد میں کمیٹی بننے یا تنازع ختم ہونے کے بعد اہل کمیٹی کو تقرری کو منظوری دینا ضروری ہے۔ ناظرین، اس خبر کے متعلق اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اس طرح کی اور بھی مدارس اور علماء کے متعلق ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔